انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد ان لوگوں پر سب سے زیادہ مصیبتیں آئے گی جو انبیاء کے وارثین ہوں گے، جو انبیاء کے نقش قدم پر چلیں گے، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت اور آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا اور دنیا کے وہ علماء، قیامت تک کے رہنے والے وہ علماء جو حق کی دعوت دیتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں اور دنیا والوں کو حق کا پیغام دیتے ہیں، زندگی میں کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ایسے علماء انبیاء کے بعد بتدریج یہ مصیبتیں اور پریشانیوں میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ؟ قال الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، یبتلی الرجل على حسب دینہ فإن كان في دينه صلابة زيد في صلابته وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما له خطيئة، رواه الإمام الترمذي في سننه۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ انسان کی مکمل زندگی یہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں انسانوں سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا انسان اللہ کی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور کون سا انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے، اچھے بندے، سچے بندے، دیندار اور امانت دار بندے، وہ افراد جنہوں نے ساری دنیا کے اندر دین اسلام کو عام کیا، جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، جنہوں نے اسلام کی خاطر اور حقانیت کی خاطر، توحید کی خاطر دنیا میں کئی طرح کی مصیبتیں جھیلی، کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان کون ہوگا؟ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں انبیاء پر آئے گی۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون؟
انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر ہوگی؟ آپ کہتے ہیں ثم الامثل فالامثل۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد ان لوگوں پر سب سے زیادہ مصیبتیں آئے گی جو انبیاء کے وارثین ہوں گے، جو انبیاء کے نقش قدم پر چلیں گے، جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا اور دنیا کے وہ علماء، قیامت تک کے رہنے والے وہ علماء جو حق کی دعوت دیتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں اور دنیا والوں کو حق کا پیغام دیتے ہیں، زندگی میں کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایسے علماء انبیاء کے بعد بتدریج یہ مصیبتیں اور پریشانیوں میں مبتلا کیے جائیں گے۔ سابقہ خطبے میں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان دونوں کی زندگی کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ یہ ایسے ائمہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی علم کی خدمت میں، احادیث رسول کو جمع کرنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ایک جگہ اکٹھا کر کے دنیا والوں میں عام کرنے میں اپنی زندگی کو صرف کیا ہوا تھا۔ لیکن مسلمان قوم نے، مسلم حکمرانوں نے، مسلم خلفاء نے ساری زندگی انہیں تکلیف دی، ساری زندگی انہیں پریشان کیا۔ یہ وقت کے بڑے علماء، وقت کے بڑے امام، جن کو رہتی دنیا تک امام کے نام سے یاد کیا جائے گا، جب بھی مسلمان ان کا تذکرہ کرے گا تو ان کا صرف نام نہیں لے گا، نام سے پہلے امام کا لقب استعمال کرے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ۔ جب بھی کوئی قوم، جب بھی مسلمان جنہیں بھی اپنے اماموں کا مرتبہ اور مقام معلوم ہے، وہ ہمیشہ ان کی تعریف کرے گا، ان کے لیے رحمت کی دعائیں دے گا۔ ایسے اماموں کے ساتھ ہمارے بڑوں نے، ہم سے پہلے کے حکمرانوں نے، پہلے کے خلفاء نے، اپنے اپنے علاقے کے گورنروں نے جس طرح سے ظلم ڈھایا ہے، جس طرح سے ان کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھا تھا کہ علماء پر، اماموں پر کوڑے برسائے جاتے تھے، کئی سال تک ان کو جیل کی کوٹھڑی میں رکھا جاتا تھا اور ایسے مارا جاتا تھا جس طرح سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، جس طرح سے جانوروں پر حملے کیے جاتے ہیں اس طرح سے یہ بڑے بڑے اماموں پر حملے کیے گئے۔ آج کے درس میں، آج کے خطبے میں ایک استاد اور اس کے شاگرد کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ استاد محترم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید امام بخاری رحمہ اللہ۔ دنیا کا وہ کون سا مسلمان ہے جس کو علم سے شغف ہو، جس نے کتابیں پڑھی ہیں، جس نے مدرسوں میں داخلہ لیا ہے، جو جمعہ میں علماء کے خطبے سنتے ہیں، جو ہفتہ واری دروس میں شریک ہوتے ہیں، اور انہوں نے ان دونوں استاد اور شاگرد کا نام نہ سنا ہو۔ آج جب بھی ہمیں اپنی زندگی کے کسی مسئلے میں کسی شخص کو جواب دینا ہوتا ہے، انہیں اپنی بات سچ ثابت کروانی ہوتی ہے، تو ہم ان دونوں اماموں کا نام لے کر ان کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند میں لکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جب بھی نام آتا ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہوا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کا جب تعارف ہوتا ہے تو کہتے ہیں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، دوسرے امام مالک رحمہ اللہ، تیسرے امام شافعی رحمہ اللہ، اور چوتھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے وقت کے سب سے بڑے امام مانے جاتے تھے، حدیث میں سب سے بڑے مرجع مانے جاتے تھے، فقہ میں سب سے بڑے استاد مانے جاتے تھے، قرآن کی تفسیر میں تمام لوگ ان کی جانب رجوع کیا کرتے تھے۔
زندگی کے کسی بھی مسئلے میں کوئی پریشانی ہو تو لوگ پوچھتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے۔ ان کے وقت کے بڑے بڑے علماء، ان کے وقت کے بڑے بڑے امام جب ان کے سامنے قوم کا کوئی فرد مسئلہ لے کر آتا تو کہتے جاؤ احمد بن حنبل سے پوچھ لو، جاؤ امام احمد بن حنبل سے پوچھو، ہم سے بڑا امام وہ امام ہیں، ہم سے زیادہ علم اس کے پاس ہیں۔ اپنے وقت کے اماموں کے لیے باقاعدہ وہ بڑا امام ہوا کرتا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تقریباً 164 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ علم میں وسعت کے ساتھ ساتھ، علم میں مہارت کے ساتھ ساتھ زندگی میں جو کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے، جس طرح سے ساری دنیا کے اندر اپنے وقت میں شاگردوں کا ایک بڑا جمع غفیر انہوں نے پیدا کیا تھا، جس جگہ جاتے تھے شاگرد انہیں گھیر لیتے تھے۔ جب آپ کسی مجلس، کسی مسجد میں ان کا درس ہوتا تو باقاعدہ درس میں اتنے طلباء ہوتے کہ پیچھے والے تک ان کی آواز نہیں پہنچتی تھی، آواز پہنچانے کے لیے درمیان میں مکبرین رکھے جاتے تھے۔ ایسی شخصیت، ایسی عظیم شخصیت جن کی زندگی کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں بے تحاشا پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ ایک مسئلہ تھا، ایک ایسا مسئلہ جس مسئلے کو یہودیوں نے ساری دنیا میں عام کیا ہوا تھا۔ یہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام روزانہ ہم جس کو پڑھتے ہیں، جو ہمارے لیے عبادت ہے، نماز میں اس کے ذریعے تلاوت کی جاتی ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، یہی ساری امت کا مسئلہ ہے اور یہی صحیح بھی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہوتی ہے اور اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہوتی۔ لیکن یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے تورات اللہ کی مخلوق ہے، تورات اللہ کا کلام، کہتے تھے وہ بھی مخلوق ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں انہوں نے عام کر دیا کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس زمانے میں، جس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے، کچھ ایسے علماء بھی تھے جو یہودیوں کے اس عقیدے کو قبول کرتے تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ، وقت کے حاکم، وقت کے خلیفہ مامون سے، جو ہارون رشید کا بیٹا تھا، اس سے ایسے علماء نے جا کر کہا، خلیفہ مامون امیر المومنین، ہمارے ملک کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو مخلوق نہیں مانتے جبکہ قرآن مخلوق ہے۔ اور اس طرح سے انہوں نے مامون کا ذہن بنا دیا، مامون بھی یہ عقیدہ رکھنے لگا، ہاں قرآن مخلوق ہے۔ تو اسے کہا گیا کہ اپنے ملک میں وہ علماء، جو حکمران جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، ان سب سے قائل کروایا جائے کہ قرآن مخلوق ہے۔ لہذا خلیفہ مامون نے اپنے سارے گورنروں میں یہ حکم صادر کر دیا کہ اپنی حکومت میں، اپنی گورنری میں جہاں بھی علماء ہیں سب کو دربار میں بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے قرآن مخلوق ہے؟ اگر وہ کہے ہے تو چھوڑ دو، اگر وہ کہے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اسے گرفتار کر لو۔ خلیفہ مامون کا حکم نامہ ہر طرف چلا گیا۔ بغداد میں اسحاق بن ابراہیم وہاں کا پولیسوں کا بڑا رئیس ہوا کرتا تھا، اس کے پاس بھی یہ حکم چلا گیا۔ اس نے امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا قرآن مخلوق ہے؟ تقریباً تمام کے تمام لوگوں نے کہا قرآن مخلوق ہے، سوائے 4 علماء کے۔ 4 علماء ایسے تھے جنہوں نے کہا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہوتی ہے اور اللہ کی کوئی بھی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی کوئی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اسحاق بن ابراہیم نے وہ 4 علماء کو جیل میں بند کر دیا۔ خلیفہ مامون کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرے دن ان کو جیل سے نکالا اور ان سے کہا دیکھو ابھی بھی موقع ہے، خلیفہ مامون کے سامنے جانے سے پہلے میرے سامنے اعتراف کر لو کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو آج کے دن ایک عالم نے کہہ دیا ہاں قرآن مخلوق ہے، اسے چھوڑ دیا گیا، بقیہ 3 کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن پھر انہیں حاضر کیا گیا،
پھر ان میں سے ایک نے کہا ہاں قرآن مخلوق ہے، مان لیتے ہیں، اس کی سزا سے تو بچ جائیں گے۔ دوسرے نے بھی اقرار کر لیا، 2 لوگ بچ گئے، ایک کا نام تھا احمد بن حنبل اور دوسرے کا نام تھا محمد بن نوح۔ ان دونوں نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے۔ محمد بن نوح کا اسی سزا کی حالت میں انتقال ہو گیا، امام احمد بن حنبل اکیلے بچ گئے۔ پوری خلافت میں، خلافت عباسیہ کی پوری سلطنت میں جہاں جہاں اس کی سلطنت تھی، تمام کے تمام لوگ یہ ماننے لگے تھے قرآن مخلوق ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل کو خلیفہ مامون کے پاس بھیجا گیا، انہیں رسیوں میں، زنجیروں میں جکڑ کر ایک جانور پر انہیں بٹھا کر خلیفہ مامون کی جانب لے جایا جانے لگا۔ امام احمد بن حنبل سے راستے میں کسی نے کہا ہے امام، ہمارے استاد محترم، آپ کو جس کے پاس لے جایا جا رہا ہے اس نے تلوار آپ کے خلاف نیام سے باہر نکال لی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ جیسے آپ کو وہاں لے جایا جائے گا خلیفہ مامون اپنی تلوار سے تمہاری گردن سر سے جدا کر دے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ میں نے کہا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ تو نبی کا فرمان ہے، قرآن خود کہتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی خود کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہوا ہے جو خلیفہ مامون مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ امام احمد بن حنبل کو محسوس ہونے لگا تھا کہ انہیں وہاں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تم میرا سامنا خلیفہ مامون سے نہ کروا، اس کے دربار میں تم مجھے ذلیل نہ کر، میں اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ سفر میں جا رہے تھے، خلیفہ مامون کی منزل قریب آ رہی تھی کہ راستے میں انہیں اطلاع مل گئی کہ خلیفہ مامون کا انتقال ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور اسی جگہ سے امام احمد بن حنبل کو واپس بغداد لے جایا گیا۔ بغداد لے جانے کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہ خلیفہ مامون جس کا یہ غلط عقیدہ تھا وہ تو مر چکا ہے، ہو سکتا ہے اب دوسرے اچھے لوگ اس دنیا کے اندر حکومت کریں گے۔ لیکن خلیفہ مامون نے جانے سے پہلے اپنے بیٹے معتصم کو یہ نصیحت کیا تھا کہ میرے بعد یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس عقیدے کو ساری دنیا میں پھیلا کر رہنا، اور خلیفہ معتصم اس کا بیٹا خلیفہ بن گیا۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں انہیں پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل بغداد میں ہیں، وہ قرآن کو اللہ کا مخلوق نہیں مانتے۔ معتصم نے حکم دیا جاؤ اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے، جیل میں رکھا گیا، روزانہ ان کو جیل سے باہر نکالا جاتا، دربار میں پیش کیا جاتا، بولو قرآن مخلوق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، کوڑوں سے مارا جاتا، پھر جیل کے اندر رکھا جاتا، پھر دوسرے دن نکالا جاتا، پھر مارا جاتا۔ کئی دن اس طرح سے امام احمد بن حنبل کو جیل میں رکھا گیا، مارا گیا، پھر جیل میں رکھا گیا، پھر مارا گیا۔ امام احمد بن حنبل کمزور ہونے لگے، ادھر کوڑوں کی مار، ادھر روزانہ جیل کی سلاخوں میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی زندگی گزارنا۔ امام احمد بن حنبل کمزور ہونے لگے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ میں تو مسلمان ہوں، میں نے کون سا گناہ کیا ہوا ہے؟ یہ خلیفہ، یہ حکمران مجھے کوڑوں سے مارتے ہیں۔ تیرے نبی نے کہا تھا جو شخص کلمہ پڑھ لے، من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا خون محفوظ ہو گیا۔ یہ میرا خون بہاتے ہیں، میں نے کون سا گناہ کیا ہوا ہے؟ خلیفہ معتصم اپنی ضد پر رہا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اسی درمیان میں امام شافعی رحمہ اللہ جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہوا کرتے تھے، انہوں نے ان کے پاس ایک قاصد کو روانہ کیا اور ان سے کہا کہ جاؤ میرے شاگرد کو یہ میرا خواب سنا دینا۔ ان کا قاصد امام احمد بن حنبل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ کے استاد نے مجھے اپنا خواب بیان کیا ہے۔ کہا وہ کیا خواب ہے؟ کہنے لگے امام شافعی رحمہ اللہ نے رات میں خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں اے شافعی، احمد بن حنبل کو میرا سلام سنانا اور اس سے کہنا کہ لوگ تمہیں آزمائیں گے، قرآن کو اللہ کا مخلوق منوائیں گے،
تم مصیبت پر صبر کرتے رہنا، آزمائش پر تم صبر کرتے رہنا، لیکن قرآن کو اللہ کا مخلوق نہ کہنا، اس لیے کہ آج تم اکیلے موجود ہو، تمام کے تمام لوگوں نے حق بولنا چھوڑ دیا ہے، سب نے باطل پر اتفاق کر لیا ہے۔ اگر آج تم نے بھی مان لیا تو قیامت تک کے لیے کوئی دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو قرآن کو اللہ کا کلام مانے۔ لہذا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اس پر ثابت قدم رہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا جب امام احمد بن حنبل نے یہ خواب سنا، انہیں ہمت آ گئی اور عزم ہو گیا، اور اس طرح سے انہوں نے مصیبت پر صبر کرنا شروع کیا۔ کہا جتنا مجھے مارنا چاہے مارو، لیکن مجھ سے تم غلط بات نہیں کہلوا سکتے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ان کا ایک شاگرد ان کے قریب سے گزر رہا تھا، امام احمد بن حنبل کو اس شخص نے دیکھا زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں، کوڑوں کے مار کی وجہ سے بدن نڈال ہو گیا ہے۔ ایسی مجبوری اور پریشانی کے عالم میں دیکھ کر ان سے کہا، اے امام احمد بن حنبل، ان کنت تحب اللہ فاصبر علی ما انت فیہ، اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو جس حالت میں ہو اس حالت میں صبر کرتے رہو، جس حالت میں ہو اس حالت میں صبر کرتے رہو، اس لیے کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے گا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا أَن تَقْتُلَ، تمہیں قتل کیا گیا تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، وَإِن لَمْ تُقْتَلْ تَمُتْ، اور اگر تمہیں قتل نہیں کیا گیا، تم یہ کہہ کر کہ قرآن مخلوق ہے چھوڑ دیے جاؤ گے، تو آخر موت تو تم کو آنی ہے، آج نہیں کل تو تم کو اس دنیا سے جانا ہے، وَإِنْ عِشْتَ عِشْتَ سَعِيدًا، اور اگر تم چھوڑ دیے گئے، تم اپنی حق پر باقی رہتے ہوئے چھوڑ دیے گئے تو عشت سعیدن، تمہاری زندگی ایک بہترین زندگی ہوگی۔ امام احمد بن حنبل کو اس شاگرد نے یہ بات بتائی، ایک بدو قسم کا آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ یہ وقت کا بڑا امام اس طرح سے انہیں آزمایا جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو دوبارہ خلیفہ معتصم کے سامنے پیش کیا گیا اور بڑے بڑے وقت کے علماء کو سامنے لایا گیا، ان سے کہا گیا مناظرہ کرو، مناظرہ کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل ہر ایک کا جواب دیتے رہے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی گزر گیا، کوئی بھی شخص امام احمد بن حنبل کو جواب نہیں دے سکا۔ امام احمد بن حنبل 3 دن تک جواب دیتے رہے۔ خلیفہ معتصم نے کہا کہ اے احمد بن حنبل، چھوڑ دو اپنی بات کو، معاف کر دیے جاؤ گے، جیل میں جانا نہیں پڑے گا، اگر تم نے اپنی باتوں سے انکار نہیں کیا، اس راستے سے نہیں ہٹے تو تمہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں؟ کہا مسلمان ہوں۔ کہ اللہ کے نبی کا پیغام تمہیں نہیں پتہ ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اس کا خون حلال نہیں ہوگا، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ امام احمد بن حنبل کو ایسا لگا شاید خلیفہ معتصم نبی کی باتیں سننے کے بعد معاف کر دے گا، لیکن اس نے سختی سے کہا جاؤ اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دو۔ امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا، بیڑیوں میں جکڑا گیا، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں اسی جگہ پر جیل کی سلاخوں میں رہتے ہوئے لوگوں کو وہاں نمازیں پڑھایا کرتے تھے، وہاں انہیں دین کا درس دیا کرتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے دیکھو یہ زندگی آزمائش ہے، آزمائش میں صبر کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ معتصم کے دربار میں پھر دوبارہ بلایا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے بولو قرآن اللہ کا مخلوق ہے، اگر نہیں بولو گے تو کوڑے مارے جائیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا، جلاد نے کوڑے مارنا شروع کیا، 1 کوڑا مارا، 2 کوڑے مارے، تسلسل کے ساتھ کوڑے مارتا چلا گیا، بے ہوش ہو گئے، چھوڑ دیا گیا۔ ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا گیا، جب امام احمد بن حنبل ہوش میں آئے پھر کوڑے مارے گئے، اتنا مارا کہ پھر بے ہوش ہو گئے، دوبارہ ہوش میں آنے کا انتظار کیا گیا، پھر انہیں پکڑ کر کوڑے مارے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مجلس میں تقریباً 80 کوڑے مارے گئے تھے، اور ان کے جسم کا حال دیکھنے کے بعد پتہ چلتا تھا، کہتے تھے اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی برداشت نہ کر پاتا۔ امام احمد بن حنبل پر اس طرح سے ظلم ہوتا رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خلافت عباسیہ کے نام سے دنیا جانتی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا خلافتوں کو آنا چاہیے، خلفاء کی حکومتیں آنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے یہ خلافت عباسیہ کا دور،
خلیفہ معتصم نے اس طرح سے امام احمد بن حنبل کا حل کر دیا۔ بعد میں امام احمد بن حنبل کو گھر بھیج دیا گیا۔ یہ اب رہنے کے قابل نہیں رہے، اب ان کے پاس جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یہ کوڑے برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اب یہ مر جائیں گے۔ خلیفہ معتصم کو کسی نے کہا خلیفہ اے امیر المؤمنین اسے گھر چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر جیل میں رکھو گے، جیل میں ان کی موت واقع ہو گئی تو ساری دنیا تمہارے اوپر پلٹ پڑے گی، تم نے امام کا قتل کیا ہے۔ اس ڈر سے خلیفہ معتصم نے چھوڑ دیا۔ گھر پر لے جایا گیا، بیٹا کہتا ہے کہ طبیب آتا تھا، امام احمد بن حنبل کے جسم کی ماروں کو دیکھتا تھا، چہرے پر کوڑے لگے ہوئے تھے، سر پر کوڑے لگے ہوئے تھے، پیٹھ پر کوڑے لگے ہوئے تھے، پیٹ مکمل زخمی تھا، بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر امام احمد بن حنبل کے کوڑے نہ لگے ہوں۔ وہ طبیب جسم کی حالتوں کو دیکھتا، سوچتا کہاں علاج کروں، کون سے زخم کا علاج کروں، کیسے علاج کروں، علاج کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ گئی ہے۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ پھر خلیفہ معتصم کا انتقال ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل کو لگا شاید اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ خلیفہ ان کا بیٹا واثق باللہ وہ خلیفہ بنا۔ اس نے امام احمد بن حنبل کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا سنو، میں تمہیں جیل میں رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اب میری جیل میں تم رہو گے تمہاری موت ہو جائے گی، لوگ مجھے بدنام کر دیں گے میں نے تمہیں جیل میں رکھ کر مارا ہے، لیکن تم اس شہر میں بھی نہیں رہ سکتے، تم میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، دنیا کے ایسے علاقے میں جا کر بس جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے، کسی جگہ تم دکھائی نہیں دینا چاہیے، دنیا کی نظروں سے غائب ہو جاؤ، میری نظروں کے سامنے تمہیں نہیں آنا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ٹھیک ہے، بغداد چھوڑ کر چلے گئے، کبھی ادھر کبھی وہ شہر، کبھی یہ گاؤں، کبھی وہ دیہات، کبھی یہ پہاڑ، کبھی وہ جنگل، اس طرح سے امام احمد بن حنبل زندگی گزارتے رہے۔ آخر انہیں پتہ چلا کہ خلیفہ واثق باللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ خلیفہ متوکل نے اعلان کر دیا کہ میری خلافت میں اب کوئی بھی شخص قرآن اللہ کا مخلوق ہے یا نہیں ہے اس مسئلے کو نہیں اٹھائے گا، اور جن لوگوں نے کہا ہے قرآن مخلوق ہے انہیں بھی چھوڑ دیا جائے، اور جنہوں نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے انہیں بھی چھوڑ دیا جائے، کسی کو چھیڑا نہیں جائے گا، کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کو جب پتہ چلا اس طرح سے اعلان ہوا ہے، امام احمد بن حنبل اپنے گھر تشریف لائے۔ چند دن انہوں نے قیام کیا، مسجد میں جاتے تھے، درس دیتے تھے، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں، انتہائی کمزوری کی حالت میں، شاگردوں کا بڑا جمع غفیر ہوا کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث کا درس دیتے تھے، جگہ جگہ سے لوگ ان کے پاس آتے، علم سیکھتے، لیکن اب وہ زیادہ وقفہ نہیں رہا، بدن اتنا کمزور تھا، بدن میں اتنے زخم تھے، اس طرح کی بیماری آپ کو لاحق ہو گئی تھی کہ آپ زیادہ چل پھر سکنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں تھے، آپ رہنے کے قابل نہیں تھے۔ چند دن گزرے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام احمد بن حنبل امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ جو اپنے وقت تک ایک بڑے امام مانے جاتے ہیں، جن کی کتاب کے بارے میں ساری دنیا کہتی ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن مجید کے بعد دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ یہ صحیح بخاری لکھنے والے امام بخاری کے استاد محترم امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں حدیث کے جتنے بھی طالب علم ہیں سب کے سب امام احمد بن حنبل کے محتاج ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی میں حدیث کی جو خدمت کی ہے، اور لوگوں نے جو حدیث میں گڑبڑی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں داخل کرنے کی کوشش کی، یہ امام احمد بن حنبل تھے جنہوں نے صحیح حدیثوں کو الگ کیا، موضوع حدیثوں کو الگ کیا، اور جو لوگ حدیثیں گڑ کر جھوٹی حدیثیں بیان کر کے صحیح حدیثوں میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے، امام احمد بن حنبل ان کا مقابلہ کرتے تھے، ان لوگوں کا تذکرہ کرتے تھے، فلاں عالم سے حدیثیں نہ لینا، یہ عالم جھوٹا ہے، یہ عالم اپنی طرف سے حدیثیں گڑ کر بیان کرتا ہے۔ آج ہم کو بہت سی مرتبہ ہم حدیثیں سنتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔
لوگ پوچھتے ہیں جو حدیث آپ نے بیان کی یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو کبھی آپ کو جواب ملتا ہے صحیح ہے، کبھی آپ کو یہ جواب ملتا ہے نہیں یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ تو جس حدیث کے بارے میں ہم سنتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث من گڑت ہے، آخر کس نے ہم کو یہ بتایا ہے؟ کس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث موضوع اور من گڑت ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل نے، یہ ان کے وقت کے بڑے بڑے اماموں نے۔ امام احمد بن حنبل باقاعدہ اپنے وقت کے محدثین کا امتحان لیتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے، تم نبی کی حدیثیں بیان کرتے ہو، ذرا مجھے سنا کر دکھاؤ، سند کے ساتھ سناؤ، متن کے ساتھ سناؤ۔ آج سناتے تھے، کل دوبارہ اس کے پاس جاتے تھے، کل تم نے جو حدیث سنائی ہے آج دوبارہ سنا کر دکھا دو۔ اگر آج دوبارہ سنانے میں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں تو کہتے آئندہ تم نے حدیثیں نہ سنانا، تم آئندہ مسجد میں حدیث سنانے کے لیے نہ بیٹھنا، کل حدیثیں جو تمہیں یاد تھی آج بھول گئے، کل جو تم نے الگ طرح سے سنایا تھا آج الگ بیان کر رہے ہو۔ اس طرح سے اگر محدثین پیدا ہوئے، ایک ایک دن میں حدیثوں کے الفاظ بدلنے لگ گئے تو پھر دنیا کا کیا ہوگا؟ حدیث کے ذخیروں کا کیا ہوگا؟ یہ ساری حدیثوں میں اس طرح سے من گڑت جملے جمع ہونے لگیں گے۔ امام احمد بن حنبل باقاعدہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اماموں کا امتحان لیا کرتے تھے، اور ان کے امتحان کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ساری دنیا میں حدیثیں صحیح، ضعیف اور موضوع مکمل طور پر تحقیق کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں۔ آج ہمیں دین پر عمل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، صحیح حدیث تلاش کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے اماموں نے اس میں خدمت کی ہے۔ جن اماموں کی زندگی کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری، جہاں علم کی خدمت کیا، علم کا ذخیرہ جمع کیا، حدیثیں یاد کی، بڑے بڑے شاگرد انہوں نے پیدا کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے ان کی زندگی میں ان کے شاگرد بنے ہیں، وہیں ان کی زندگی جیل کی سلاخوں میں مار کھا کر گزاری گئی ہے۔ انہیں اس طرح سے تکلیف کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں زندگی گزاری، پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ راضی رہیں، مصیبت پر صبر کرتے رہے، دین کو عام کرتے رہے۔ یہ ہمارے اماموں کی تاریخ، یہ ہمارے علماء کی تاریخ ہے۔ اس لیے جب بھی ہمیں کہیں بھی کوئی مسئلہ معلوم ہو، کوئی حدیث ہم سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان اماموں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اماموں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنہوں نے مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر کے ایک صحیح دین، نبی کا ایک صحیح پیغام ہم تک پہنچانے میں مدد فرمائی، اور 1400 سال ہو جانے کے بعد بھی 1400 سال پہلے نبی کے فرامین ہو بہو آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک حرف میں کوئی تبدیلی نہیں، ایک لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں، ایک کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جیسے 1400 سال پہلے نبی نے حرف بحرف کہا تھا، ان اماموں کی خدمات کی بنا پر، ان کی قربانیوں کی وجہ سے وہ حدیثیں آج ہو بہو صحیح سلامتی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں۔ ہم جس علم پر عمل کرتے ہیں، جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ذخیرے کا، اس عمل کا، ان سب کا انہیں ثواب عطا فرمائے۔ ہماری نیک زندگیاں، اچھی زندگیاں ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔